رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تکبیر، اس کی تحمید، اس کی تمجید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہوں آقا نامدار، امام کائنات، معلم انسانیت، مربی انسانیت، فخر انسانیت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، ائمہ دین پر، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اس دور کے اندر ہمیں جو ایک اہم مسئلہ درپیش ہے وہ ہے سوشل میڈیا، اس کا استعمال۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس معاشرے کے اندر اصلاح کی، شرعی آداب کی۔ اس کی وجہ سے ہمارے نظام بکھر رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سے سکون لٹ چکا ہے، معاشرتی طور پہ ہم تنہا ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کہیں پہ جاتے ہیں تو سارے اپنے اپنے موبائل نکال کے بیٹھے ہیں، یعنی جن کے پاس گئے ہیں، جو ہمارے پاس ہیں، وہ دور ہیں اور سوشل میڈیا پہ ہم مصروف ہیں۔ تو کیا یہ حق تلفی ہے؟ کیا ہم شرعی طور پہ ٹھیک راہ پہ جا رہے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ضرورت کا استعمال، اس کا تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے ایک شوق تک آ جانا، پھر اس سے بڑھ کے اس کو اپنا مشغلہ ہی بنا لینا کہ یہی بس کام ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں لوگ آپ کو سوشل میڈیا، حتیٰ کہ حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے، لیکن لوگ اس سے چھوڑ نہیں رہے، اس کے آداب سے بالکل ناآشنا ہے۔ تو آج ایسے ہی آداب آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرتی سطح پر بھی اور سیاسی سطح پر بھی، مذہبی سطح پر بھی ہم بہت نیچے جا رہے ہیں اخلاقی طور پہ۔ تو اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی کی عزت کا خیال رکھنا یہ مسلمان کے لیے لازم ہے۔ حجۃ الوداع کا وہ موقع تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ عظیم خطبات میں شامل ہے۔ تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کو یاد ہوگا، کئی مواقع پہ آپ حدیث سنتے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ شہر کون سا ہے، پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، اور جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، تمہاری جانیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں۔ حرام کا مطلب حرمت والی ہیں۔ وہ تین حرمتیں آپ اپنے سامنے رکھیے کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور عرفہ کا دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شہر جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ اس کی حرمت اپنی ہے، پھر اس کے علاوہ جو مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے فرمایا کہ تمہاری عزت و آبرو بھی ایک دوسرے پہ ایسے ہی حرمت والی ہے۔ اب جو شخص اس ایک نقطے کو سمجھ لے کہ میں نے کسی کی عزت کی نیلامی نہیں کرنی، اس کو بے عزت نہیں کرنا معاشرے کے اندر، آپ کہیں کہ جی اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، میں نے اس لیے کیا کہ اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو یہی غیبت میں شمار ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی وہ تو اس کے سامنے بھی آ جائے گی، نہیں، اس کے سامنے بعد میں آئے گی، پہلے اس کو بہت سے لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ آپ اگر کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو آپ ذاتی کنٹیکٹ پہ اس پہ رابطہ کریں کہ جی یہ مسئلہ ہے، یا اس کے سامنے آئیں، اسے بات کہیں جو اصلاح کی خاطر ہو۔
اگر کوئی ایسی چیز آپ پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر جو اس میں موجود نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے، اور اگر ایسی بات پھیلاتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ اسے نامناسب سمجھتا ہے کہ اس بات کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا جائے، تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت بھی اس لیے ممنوع ہے کہ اس کے اندر اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ عزتوں کی حفاظت اس قدر ہے کہ سود کے کتنے درجات ہیں، یعنی کتنی اس کی خامیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، اور کتنے اس کے وہ مراحل ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ کیا ہے؟ شتم الاعراض، کہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، یعنی ان کی پاسداری نہ کرنا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، کہ تو کس قدر عظیم ہے اور تیری حرمت کس قدر عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی حرمت، وہی مومن، وہی مسلمان جس کو ہم بے دریغ جو دل میں آتا ہے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ اس لیے آسان ہوا ہے کہ آپ پکڑے نہیں جا سکتے، یا آپ کے خلاف وہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو سکتی کہ کوئی کہے جی اس نے میری عزت پہ حملہ کیا تو اس کے خلاف یہ، اگرچہ پیمرا کے وہ سارے قوانین ضوابط موجود ہیں، لیکن اتنی ہیڈک کون لیتا ہے اور کون اس طریقے سے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، ایسا تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ سامنے ہم نہیں کہہ سکتے، پہلے دور کے اندر تو یہ تھا کہ سامنے کہنا ہے یا کسی کے سامنے کہنا ہے، وہ گواہی دے گا ایسے ہوا ہے، تو یہ مشکل تھا۔ لیکن آج جو مرضی آپ کہیں، جو مرضی لکھیں، اس کی آزادی ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، یہ کسی بھی مسلمان کو کسی بھی نوعیت کی اذیت نہ پہنچائے۔ وہ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بس اس بات کا عزم کر لیجئے کہ دوسرے مسلمانوں کو اپنے آپ سے محفوظ رکھنا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے گا۔ اس کی بھلائی، اس کی ہمدردی، اس کی خیر خواہی آپ رکھیں گے تو آپ کے ہمدرد لوگ پیدا ہوں گے، آپ سے خیر خواہی کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کا اجر ضرور دے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، ہم تو عزت سے کھیلتے ہیں نا، اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے عزت کا دفاع کرنا ہے۔ مثلا کسی کے سامنے کسی کی کوئی برائی ہوتی ہے، پوسٹ شیئر کی جاتی ہے یا کوئی بھی بات پھیلائی جاتی ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پہلے سننے والے یا اپنے اسٹیٹس پہ دیکھنے والے یا کوئی بھی ایسی چیز، تو اس کو آپ سمجھائیں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ بات کی ہے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو اس کی عزت سے کھیلنا، اس کو معاشرے کے اندر برا ثابت کرنا مقصود ہے، تو یہ شریعت ہمیں روکتی ہے۔ اگر اس کی اصلاح مقصود ہے تو اس کا دروازہ کھلا ہے، جا کے اس سے بات کرتے ہیں۔ اگر کچھ اور مقصود ہے تو وہ شریعت ہمیں اجازت اس بات کی نہیں دیتی، تو ہم اس سے محتاط ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا شریعت کی نگاہ کے اندر جرم ہے کہ ہم کسی کی عزت کو پامال کریں۔ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی، یہ تو ایک طویل موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بس بیٹھ جائے کہ ہم نے مسلمان کی عزت، حرمت، اس کی پاسداری کا خیال رکھنا ہے، اور اس جرم سے بچنا ہے کہ لوگوں کو ہم حقیر سمجھیں، ان کو اپنے سے کمتر سمجھیں، ان کو کوئی حیثیت نہ دیں، جس کے بارے میں جو آئے وہ کہتے رہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبان سے منع فرمایا کہ زبان سے تکلیف نہ دی جائے، ہاتھ سے تکلیف نہ دی جائے، تو یہ زبان تو نہیں ہے میرے دوستو۔ جو بھی زبان یا اس کے ضمن میں آتا ہے، اس کے تحت آتا ہے، یعنی ہمارا لکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا ٹائپ کرنا، ہمارا کوئی نقشہ بنانا، کوئی ایسا کارٹون بنانا، کوئی ایسی بات شیئر کرنا، وہ سب ہاتھ یا زبان سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ہم زبان ہاتھ سے لکھتے ہیں، ہاتھ سے اس کو آگے بھیجتے ہیں،
یا سینڈ کرتے ہیں یا جو بھی ایسے معاملات، اس کا تعلق یا تو ہمارے زبان کے تحت ہوگا یا ہمارے ہاتھوں کے تحت ہوگا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا جو بھی ڈیٹا ہے، ہم جو بھی استعمال کرتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ پیغام رسانی کرتے ہیں، جو کچھ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، یہ سب ہمارا ڈیٹا جو ہے محفوظ ہے۔ اللہ کے ہاں تو ہے ہی نہ، ہمارا اہل ایمان کا یقین ہے، لیکن یہ کفار کے پاس بھی یہ سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی جن لوگوں نے ان چیزوں کا آغاز کیا، یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، جو بھی، وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس محفوظ ہے۔ تو اس سے آپ یہ دلیل لے سکتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کے پاس ہمارا سب کچھ محفوظ ہے تو ہمارے خالق کے پاس کیا محفوظ نہیں ہوگا؟ اگر وہ آج ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ کیا دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا لکھتا ہے، مسلمان کے بارے میں اس کا کیا ذہن ہے، اپنے ہمسایوں، عزیزوں، اقارب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل لحاظ نہیں رکھتے، تو اس سے معاشرے کے اندر افراتفری ہے، انارکی ہے، ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں۔ تو اسلام تو ہمیں اس کے بالکل برعکس حکم دیتا ہے۔ میں اگر آپ سے یہ بات کہوں کہ اسلام نے جو کچھ بھی معاشرتی سطح پہ ہم پہ لازم قرار دیا ہے، جیسے سچائی ہے، جیسے وعدے کی پاسداری ہے، جیسے ایفائے عہد ہے، جیسے عزتوں کا خیال رکھنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے، اور اس قسم کے جتنے آداب شریعت کے اندر آئے ہیں، ان سب کا ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ مسلمان سے دور نہ ہو، مسلمان سے نفرت نہ کرے۔ ان سب کی مین جو وجہ ہے، کسی کام حکم کا جو مین وجہ یا حکمت یا حکم کی جو علت ہوتی ہے، وہ یہی ان میں نظر آتی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے دور نہ ہو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات عام کی تھی۔ وہی لوگ جو پہلے بٹے ہوئے تھے، پہلے ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے، برسرے پیکار رہتے تھے، وہ انصار کے اوس و خزرج قبائل جو اسلام سے قبل کئی جنگوں میں آپس میں ایک دوسرے سے الجھ چکے تھے، لیکن اسلام قبول کیا تو یقین کیجئے انہوں نے وہ ساری نفرتیں مٹا دیں، ساری نفرتیں مٹا دیں، اور اسلام کے ہو کے رہ گئے۔ ہم اسلام بھی لے آئے، ہم نے اسلام کو بھی تسلیم کیا، اور اب نفرتوں کی دیواریں بھی اتنی بڑی کھڑی کی ہیں کہ میں یقین کیجئے رمضان المبارک کے اندر ایک شخص، اس مسجد کی بات نہیں، کسی اور مسجد میں، وہ پہلی صف کے نمازی، نماز سے پہلے، اذان سے پہلے وہ مسجد میں آنے والے، پتہ یہ چلا کہ وہ شخص جو ہیں وہ اپنے بھائی سے اس قدر دور ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کا نام بھی میرے سامنے مت لو۔ تو یہ ایک فرق ہے، اس کو ہم نے مٹانا ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے جو اعمال ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور جب یہ پیش کیے جاتے ہیں، ہماری دعائیں، ہماری التجائیں اور ہمارے اعمال، اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں کے اعمال کو روک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ ابھی مؤخر رکھو، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ یعنی صلح کریں گے تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ قدر پائیں گے، اس کے ہاں پہنچیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا، ناراض ہی رہے، تو ان کا معاملہ اس وقت تک مؤخر رہے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم جو سوشل میڈیا پہ ہماری ہے، یہ جو ہوتا ہے نا، ہم کسی کو لائک کرتے ہیں، کسی کو واپس بھیج دیتے ہیں، اور کسی کو ان لائک کرتے ہیں، جو بھی ایسے معاملات، سائنسدانوں نے تحقیق کی، یعنی سروے اور سرچ ہر بات پہ پھر ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جیسے ایک بندے کو نشہ لگ جاتا ہے نا کسی چیز کا، تو یہ لائک اور اس قسم کے جتنے یہ ہیں، آپ تھم دکھاتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کو ایک خوشی اور فرحت ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح نشے کی وجہ سے دماغ کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے اور انسان اس کا طالب رہتا ہے ہمیشہ، تو اسی طرح یہ لائک کا بھی انسان ایسے ہی طالب بن جاتا ہے، اس کے دماغ کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ اب یہی جستجو کرتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی زیادہ زیادہ دیکھنے والے اور لائک کرنے والے مجھے مل جائیں۔ وہ اسی جستجو میں رہتا ہے،
وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اسے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے زیادہ پسند کرنے والے کون ہیں اور کیسے میں پسند اور نمایاں ہو سکتا ہوں۔ اس وجہ سے دیکھیے لوگوں کی صورتحال یہاں تک پہنچی، ابھی رات ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بچے نے اپنی والدہ کو قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس کی والدہ نے کہا کہ تم نے پب جی نہیں کھیلنی۔ پب جی ایک گیم ہے، شاید آپ کو نہ پتہ ہو، یعنی کئی لوگوں کو، لیکن نوجوان تو اکثر جانتے ہیں۔ وہ ایک گیم ہے، اس میں وہ کھیلتے ہیں اور قتل اور ایسی وہ ساری چیزیں۔ اب وہ کھیلتے کھیلتے دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک نشے کی صورت بن جاتی ہے۔ انسان نشے میں کیا ہوتی ہے؟ عقل معاف۔ اسی طرح جب بندہ گیم میں یا سوشل میڈیا پہ اس قدر مصروف رہتا ہے تو اس کی عقل بھی معاف ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کی والدہ نے اسے روکا کہ تم یہ پب جی نہ کھیلا کرو، اتنے رہتے ہو۔ تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، وہ سجدے میں گئی تو اس نے اپنے والدہ کو اس نے شہید کر دیا۔ آپ اندازہ کیجئے ان کے اثرات کا۔ میں کہتا ہوں وہ دہشت گردی کے اتنے نقصان شاید نہ ہوئے ہوں اور اتنی جانیں تلف نہ ہوئی ہوں جتنی اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ آیا، اور کتنی جانیں تلف ہو گئی۔ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک اچھا خاصا ان لوگوں کے خلاف مقدمہ بنتا ہے جو لوگ اس کام کو رواج دیتے ہیں یا پھیلاتے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ تو اس کا استعمال کم سے کم کیجئے۔ آپ اگر کسی کے ہاں مہمان گئے ہیں یا آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے تو آپ اس سوشل میڈیا میں مصروف رہنے کی بجائے اس کی تکریم کریں، اس کو وقت دیں۔ آپ جس کے پاس گئے ہیں اس کو وقت دیں۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں بیٹھ کے اپنے اپنے موبائل نکالے، کسی کا منہ اس طرف ہے کسی کا اس طرف ہے، دادا بھی وہی کام کر رہا ہے، بیٹا بھی وہی، پوتا بھی وہی، اور لیڈیز بھی وہی، سب یعنی اپنے اپنے وہ مگن ہیں۔ تو یہ معاشرت تو نہیں ہوتی۔ شاید اسی وجہ سے آج ہمارے دلوں کے اندر وہ محبتیں نہیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے سا پیار نہیں رہا، وہ پہلے سا خلوص ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ تو ہم خود ہیں، ہم نے خود وہ حالات پیدا کیے کہ جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ اسی طرح الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ سیاسی سطح پر ہو، مذہبی سطح پر، ہم بے دریغ کسی کے ریکارڈ، کسی کے کوئی بات پتہ ہوتا نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں، ہم پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت ہمیں روکتی ہے کہ کسی پر تم اگر الزام لگاؤ گے وہ ثابت نہیں کر سکتے تو وہ پھر تم پر کوڑے لگیں گے، اس کی حد لگے گی۔ اور یہ الزام اور بہتان تراشی یہ ایک شریعت کے اندر بہت بڑا ایک جرم ہے، اور کسی بات کو بلا تحقیق آگے پھیلانا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جرم تو رہے ایک طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بات کو آگے پہنچا دے بغیر تحقیق کیے تو اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے موقف کے مطابق ہے، بس اسے آگے بھیجو۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی کی پوسٹ ہے اور ہمارے حق میں جا رہی ہے، بس اسے آگے بھیجو تاکہ یہ زیادہ زیادہ نشر و پھیلے۔ تو شریعت ہمیں روکتی ہے کہ نہیں، نہ کسی پہ الزام تراشی کرنی ہے اور نہ کسی کی بات کو بلا تحقیق آگے پہنچانا ہے۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ معاشرے میں کیسے رونما ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کے اندر برداشت بالکل ختم ہو چکی۔ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ کیوں ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم نے اس کو اتنا بڑا کر لیا، اتنا بڑا کر لیا کہ اب ہماری ساری محبتیں اور نفرتیں ہماری سیاسی پارٹی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی اس کو پسند کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیے، حدیث رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کے اندر، کہ اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور ایمان اس وقت تک نہیں تمہارا کامل ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو گے۔ یعنی میری اور آپ کی اگر آپس میں محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان ناقص ہے، اس میں کمی ہے۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے اندر بغض کی بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوں۔ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے کسی کی اذیت
اذیت پہنچے، کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو نقصان ہو، کسی کو تکلیف ہو، ٹیس پہنچے، ہم ہر وہ کام کرنے کے لیے بے دریغ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر شریعت اسلامیہ کے مقاصد اور اپنے مقاصد کو دیکھیں تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ شریعت ہم سے کہتی ہے کہ تم آپس میں تحفے لیا کرو، اس سے تمہاری محبت بڑھے گی۔ شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ تم آپس میں سلام کرو، اس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی۔ شریعت ہم سے یہ کہتی ہے تم اپنے سینے کو مسلمان بھائی کے لیے پاک رکھو گے تو جنت تمہاری منتظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عظیم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ابھی ایک شخص آئے گا جو جنتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو دیکھنے لگے، ان کے منتظر رہنے لگے۔ وہ آئے، بیٹھے، ان کے پیچھے پھر ایک صحابی گئے، 2-3 دن ایسے ہوتا رہا۔ اس کے بعد ان سے پھر وجہ پوچھی کہ ان کے باقی معمولات تو وہی ہیں جو ہمارے ہیں، لیکن ان کی خاص وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک ہی وجہ بتائی، وہ زیادہ تہجد نہیں پڑھتے تھے عام صحابہ کرام کی طرح، لیکن انہوں نے جو بات عرض کی وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی کہ اللہ نے وحی بھیجی اور ان کو جنتیوں میں سے قرار دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آج مجھے بتائیے کہ آج ہم نے کبھی اس بات کا خیال رکھا؟ ہم نے کہا کہ یہ ہماری مخالف پارٹی کا ہے تو بس سب اس سے ہاتھ ملانا، اس کی دکان پہ جانا، اس کی تصویر دیکھنا، اس کا سب کچھ وہ ختم۔ میرے دوستو، یہ کس وجہ سے ہوا؟ ہم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دے دی، حالانکہ بغض اور محبت یعنی نفرت اور محبت کی وجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ یعنی ہم کسی سے نفرت اس وجہ سے کریں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ شریعت کہتی ہے، لیکن ہم نے صرف اور صرف نفرت اس وجہ سے رکھی کہ یہ ہماری مخالف پارٹی کا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس جو جرم کی کیا سزا ہو سکتی ہے، اور شریعت اسلامیہ کے ہم کس قدر خلاف چل رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہمارے اس کے کیا اثرات اور کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حبیبہ کا کہ اپنے جو پیارا ہے اس سے محبت تم اتنی رکھو جو معتدل ہو، اس میں محبت میں بھی حد سے نہیں بڑھنا۔ ہو سکتا ہے کہ جس سے آج تم بڑی محبت رکھ رہے ہو، کل کو وہ تمہارا دشمن ہو جائے، تمہارا مخالف بن جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نے جو محبت میں اسے راز دیے ہوں گے، جو باتیں کی ہوں گی، جو تمہارے احوال ہوں گے، وہ تمہیں زیادہ تکلیف دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو اس سے بھی دشمنی تو اعتدال سے رکھو۔ یعنی دشمنی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک دوسرے کے خلاف، یعنی کسی سے کسی وجہ سے کوئی نفرت کا ایسے پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو بڑھانا نہیں ہے، اس کو کم کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن تمہارا پیارا بن جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی سطح پر اوپر سے نیچے تک ایسے حالات بنتے رہتے ہیں، ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہ اوپر سے عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ مل جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو سیاست کی وجہ سے اگر ہم ایک دوسرے سے دور ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ایک سروے کریں تو بہت سی جدائیاں، بہت سی لڑائیاں، بہت سے جھگڑے، حتیٰ کہ طلاقوں تک نوبت صرف ان سیاسی وجوہات کی وجہ سے آتی ہے، اور ہم اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں ہم آزاد ہیں، جو بھی ذہن رکھیں، جو بھی سوچ، جو بھی فکر، جو بھی چیز ہم آگے بھیجتے رہیں، ہم اس بارے میں آزاد ہیں۔ نہیں میرے دوستو، شریعت ہمیں ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اگر ہم شریعت کے مقاصد کو دیکھیں تو شریعت ہم سے کہتی ہے کہ ہر وہ کام کرو جس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھے، پیار بڑھے، معاشرے کے اندر امن ہو، سکون ہو، عزت ہو، احترام ہو، ایک دوسرے کا لحاظ ہو۔ وہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑی صرف ایک سیاست کی وجہ سے، ایک دوسرے سے دور ہو گئے، نفرتیں ہم نے پالی، دیواریں کھڑی کی بڑی بڑی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اندر وہ سکون نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل کو کس طریقے سے تسلی ہو۔ میرے دوستو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام، وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا سب ایک ریکارڈ بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے سامنے لائیں گے کہ یہ تم کرتے رہے، یہ کہتے رہے، یہ بھیجتے رہے، یہ لکھتے رہے، تو اس کا جواب ہمارے پاس پھر کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے ہم سب کو اس طریقے سے اپنا حالات درست کرنے
اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو مذہبی فرقہ واریت ہے، جیسے مختلف مسالک کے لوگ ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ کہتے ہوں گے جی ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کہ مسلکوں میں یہ تقسیم ہونا یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، قرآن مجید کے اندر اس کی ممانعت آئی، بہت سے فرامین ارشادات ہیں۔ لیکن مجھے بتائیے کیا سیاسی فرقہ واریت کی اجازت شریعت نے دی ہے؟ اس کو جو برا سمجھا جاتا ہے تو اس سیاسی فرقہ واریت کو برا کیوں نہیں سمجھا جاتا؟ اس کو کیوں نہیں ہم برا سمجھتے کہ اس کے نقصان اس مذہبی فرقہ واریت سے بھی زیادہ ہے؟ تو یہ جو تقسیم ہے اور تقسیم در تقسیم ہے اور دشمنی در دشمنی ہے اور اس قدر ہم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، تو کیا شریعت ہماری اس حوالے سے رہنمائی نہیں کرتی؟ آپ اگر سکون چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ اللہ تعالیٰ کی جماعت کا حصہ بن جائیں۔ وہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جس کا کوئی آج کے دور کا کوئی لیڈر ہو، وہ ایسی جماعت ہے کہ اس کا سرپرست خود اللہ تعالیٰ ہے، راہبر و رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو بھی اہل ایمان ہے وہ اس جماعت کا رکن ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ان کی نشانی یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اگر آپ دیکھیں سورہ مجادلہ کے اندر، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ کسی ایسے ایماندار کو نہیں پائیں گے، کوئی شخص مومن بھی ہو اور وہ ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، اگر جو ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، قبیلے کے لوگ ہوں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ اور جو اہل ایمان ہے ان سب سے ہماری دوستی ہے، ہمارا تعلق ہے، ہم سب اللہ کی جماعت کے لوگ بن جائیں، یقین کیجیے ہمیں سکون ملے گا، ہمیں راحت ملے گی۔ میں آپ کو یہ ایسے سمجھے ایک دعوت دینے کے لیے اس موضوع کو اختیار کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو نفرت کی بہت بڑی بڑی دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے نقصانات ہیں وہ ہماری نسلوں تک جائیں گے۔ ہم پاکستان کو ایک اچھا ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں معاشرتی سطح پر بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ مثبت سوچ رکھیے، اچھائی کی طرف اپنے آپ کو لائیے، اور اپنے اندر سے کسی مسلمان بھائی کے متعلق کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی ایسی چیز موجود ہے تو اس کو نکال باہر کیجئے۔ آپ اپنے آپ کو ہلکا سمجھیں گے، اور رمضان المبارک گزرا تو ہم نے اس میں جو نیکیاں اکٹھی کیں تو وہ نیکیاں یہ نہ ہو کہ ہماری ساری نیکیاں روز قیامت جمع بھی ہوں اور ہم اس مفلس کی طرح بن جائیں۔ مفلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث، بس اس کا مختصر سا مفہوم ہمارے موضوع سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ مفلس، آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا، یعنی کنگال شخص، جو روز قیامت آئے گا، اس کے پاس روزے، نمازیں، سب کچھ نیکیاں بہت ہوں گی، لیکن اس کے خلاف بہت سے مدعی بھی آ جائیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ یہ وہی گالیاں جو آج ہم پوسٹ کرتے ہوئے، شیئر کرتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں رکھتے، تو وہی ساری گالیاں اور یہ باتیں ہمارے سامنے لائی جائیں گی، اور پھر ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی جو ہم نے ان کو دینی ہوں گی، اور بعض بد نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کی نیکیاں ساری اپنے مدعیان کے لیے استعمال ہو جائیں گی، اور اب ان کے گناہ بچیں گے، اور ادھر سے اب ان کے گناہ ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ یعنی ایسے سمجھے اپنی نیکیاں بھی برباد کر لی اور ان کے گناہ بھی اپنے حصے میں لے کے جہنم کے حقدار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مفلسی سے، کنگالی سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ آج جیتے جی اس کا ضرور خیال رکھیے۔ آپ کوئی بھی ایک انگلی ہلاتے ہیں تو یقین کیجئے وہ انگلی ہمارے اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے۔ آپ ایک لفظ لکھتے ہیں، کہتے ہیں، بولتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے۔ ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہونا چاہیے کہ ہمیں روز قیامت کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی شرمندگی، ذلت اور رسوائی سے بچائے، اور ہر ایک کو مسلمان کی عزت آبرو کا تحفظ کرنے کی، اور مسلمانوں سے ادب احترام کرنے کی، مسلمانوں سے محبت کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي